الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله ما النجاة؟ قال أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابق على خطيئتك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. یہ ایک بہت ہی اہم اور نہایت ضروری بیان ہے، اور اس بیان کے اندر خاص طور پر وہ باتیں حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم نے عرض کیے جو فی الحال ہمارے اندر پائی جاتی ہے. یہ حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم کی کتاب محمود المواعظ، انہی میں سے اس بیان کو میں پڑھ رہا ہوں. بہت ہی ضروری، بلکہ خوب دھیان سے سنیں اور جو باتیں ارشاد فرمائی جائے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. حدیث شریف لائے حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. یہ ترمذی شریف کی ایک چھوٹی سی حدیث ہے جو حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نجات؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا وہ طریقہ ہے کہ جس کو اختیار کرنے سے دنیا میں بھی نجات حاصل ہو جائے اور آخرت میں بھی؟ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں بتلائی، یعنی انسان دنیا میں بھی نجات پا جائے اور اسے آخرت میں بھی نجات مل جائے. ایسی کون سی چیز ہے؟ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 باتیں ارشاد فرمائی. ایک فرمایا املک علیک لسانک. پہلی بات، اپنی زبان پر قابو رکھو. جو کچھ بھی ہوتا ہے نا آج کل دنیا میں، اختلاف، لڑائی جھگڑا، سب سے پہلے زبان ہی چلتی ہے، اور زبان کے کرتوت کی بنیاد پہ آگے بات بڑھتی ہے. لیکن زبان اتنی تیز چلتی ہے اور وہ اتنے جھگڑے کراتی ہے جس کی کوئی نہیں. اس لیے اگر انسان اپنی زبان کو قابو میں رکھ لے، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھ لے، تو کچھ نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو جسم عطا فرمایا ہے، اس جسم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے اعضاء فٹ کیے ہیں. آنکھیں ہیں، کان ہے، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، دل ہے، دماغ ہے، اور انہی اعضاء میں ایک عضو زبان ہے. ہر عضو اپنی جگہ پر بڑا قیمتی ہے. جسم کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا عضو بھی اگر اپنا کام کرنا چھوڑ دے تو اس وقت اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا قیمتی ہے. اگر آنکھیں دیکھنا چھوڑ دے، زبان بولنا چھوڑ دے، کان سننا چھوڑ دے، اس وقت احساس ہوتا ہے کہ کان کتنی بڑی نعمت ہے، یہ زبان کتنی بڑی نعمت ہے. آج ہمارے پاس یہ ساری نعمتیں موجود ہیں، تو ہمیں اس نعمت کا اندازہ نہیں. لیکن اس لیے آتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ قدر النعمہ بعد الزوال. انسان نعمت کی قدر کب کرتا ہے؟ اس کے جانے کے بعد. دنیا میں جب کوئی اللہ والا موجود ہوتا ہے تو کوئی کچھ نہیں، وہ اس کی طرف دھیان بھی نہیں دیتا، اور جہاں گیا تو پھر تعریف کے پھول باندھنا شروع ہو جاتے ہیں. اور وہ جب تک تھے اس سے جتنا فائدہ اٹھانا چاہیے نہیں. معلوم ہوتا ہے کہ نعمت کی قدر ہوتی ہے انسان کو اس کے جانے کے بعد. یہاں بھی یہی ہے. ایک آدمی کسی اللہ والے کے سامنے اپنے فقر و فاقہ اور غربت کا شکوہ اور شکایت کر رہا تھا کہ پھوٹی کوڑی بھی نہیں، میرے پاس کچھ نہیں. اس بزرگ نے فرمایا کہ اچھا بتاؤ، یہ جو تمہاری آنکھیں اگر 2 لاکھ روپے دیے جائے تو تم دینے کے لیے تیار ہو جاؤ گے؟ زبان، کان، ناک، ہاتھ سب آدھا،
اور اس کی اندازاً قیمت بتلا کر کے فرمایا کہ تمہارے اقرار کے مطابق تمہارے پاس لاکھوں کروڑوں کی نعمتیں موجود ہیں، پھر تو یہ کہتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے جسم ہی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، اور انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت زبان ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی۔ قرآن شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس احسان کو الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین کے الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔ کیا ہم نے انسان کے لیے 2 آنکھیں اور زبان اور 2 ہونٹ نہیں پیدا کیے؟ زبان اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم اور عجیب نعمت ہے، اس کو استعمال کرنے کے لیے محض ارادہ کر لینا کافی ہے۔ انسان ادھر ارادہ کرتا ہے، ادھر زبان بولنا شروع کر دیتی ہے۔ اس کو حرکت دینے کے لیے کچھ اور نہیں کرنا پڑتا، ہاتھ اور پاؤں سے کام لینے کے لیے تو ان کو ادھر ادھر ہلانا پڑے گا، کچھ حرکت کرنی پڑے گی، لیکن یہ زبان تو بس یوں ہی چل پڑتی ہے، کچھ کرنا نہیں پڑتا، اور اس کا عمل بھی عجیب و غریب ہے، اور اس کی افادیت اتنی زیادہ ہے کہ آدمی جب سے بولنا سیکھتا ہے اس وقت سے لے کر موت تک چلتی ہی رہتی ہے۔ حالانکہ بڑھاپے میں دوسرے اعضاء تو جواب دیے جاتے ہیں، آنکھوں کی بینائی کمزور ہو جاتی ہے، کان کے سننے کی صلاحیت میں کچھ کمی آ جاتی ہے، پاؤں بھی چلنا چھوڑ دیتے ہیں، ہاتھ بھی کمزور ہو جاتے ہیں، عقل میں بھی کمزوری آ جاتی ہے، لیکن اس زبان میں کوئی کمزوری نہیں آتی، بلکہ اس کی قوت بڑھاپے میں اور بڑھ جاتی ہے۔ بڑے میاں بیٹھے بیٹھے کچھ نہ کرے لیکن ان کی زبان کینچی کی طرح چلتی رہتی ہے، یہ جتنے بولے ہوتے ہیں اتنی ہی زیادہ زبان چلتی ہے، اس لیے لوگ یہ برا چپ ہی نہیں ہوتا، بولتا ہی بولتا رہتا ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ زبان جو ہے نا بڑھاپے میں اور زیادہ بولنے والی ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے دل و دماغ اور زبان کے درمیان ایسا کنیکشن اور رابطہ رکھا ہے، جہاں آدمی کوئی چیز سوچتا ہے، بولنا چاہتا ہے، زبان فوراً اس کے متعلق بولنا شروع کر دیتی ہے، اس کے لیے کوئی دوسرا عمل نہیں کرنا پڑتا۔ یہ زبان ایک ایسی عجیب و غریب نعمت ہے کہ ہمیں اس کو نہ تو سروس کرنی پڑتی ہے، نہ کرانی پڑتی ہے، نہ تیل ڈالنا پڑتا ہے، پر جب سے ہم بولنا سیکھتے ہیں وہاں سے لے کر موت تک برابر چلتی رہتی ہے۔ یہ زبان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ ہمیں اس کا صحیح استعمال سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان کے اندر دونوں باتیں رکھی ہیں، اسی زبان کے ذریعے جنت بھی حاصل کر سکتا ہے اور جہنم کا مستحق بھی بن سکتا ہے۔ اس لیے زبان ہمارے لیے نعمت اس وقت ثابت ہوگی جب ہم اس کا صحیح استعمال کریں، جب ہم اس زبان کو استعمال کریں جس طرح اللہ تعالیٰ نے استعمال کرنے کا حکم دیا ہے، تو ایسی صورت میں ہمارے لیے جنت کی ضمانت ہے۔ بخاری شریف میں روایت ہے، کبھی آدمی کوئی کلمہ اپنی زبان سے نکالتا ہے، صرف ایک جملہ ایک کلمہ نکالتا ہے اور بولتے وقت اس کو کوئی پرواہ بھی نہیں ہوتی، اس کو خیال بھی نہیں ہے کہ میں جو بول رہا ہوں وہ بول کیسا ہے، لیکن اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اونچے مقامات پر پہنچا دیتے۔ اور کبھی ایک بول اپنی زبان سے ایسا نکالتا ہے کہ بولتے وقت تو اس کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں اپنی زبان سے کیا کلمہ نکال رہا ہوں، اور وہ کلمہ اس کو جہنم کی گہرائی میں پہنچا دیتا ہے۔ یہ ایمان اور کفر ہی کو لے لیجئے، اگر یہ اس کا اصلی تعلق تو دل سے، لیکن اس کا اظہار زبان سے ہوتا ہے۔ زبانی سے آدمی کلمہ پڑھتا ہے، مومن کہلاتا ہے، زبانی سے کفر کی بات کہتا ہے، وہ ایمان سے نکل جاتا ہے۔ اس لیے زبان عجیب و غریب چیز ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں انسان کے مختلف عادات سے جو مختلف گناہ سرزد ہوتے ہیں، آنکھوں سے کون سا گناہ، کانوں سے کون سا گناہ، شرمگاہ سے کون سا گناہ، ہر عضو کے گناہوں کی تفصیل بیان فرمائی ہے، اور ہر ایک کو الگ الگ عنوان سے بیان فرمایا ہے، اور زبان سے صادر ہونے والے گناہوں کی تعداد باقی تمام اعضاء سے صادر ہونے والے گناہوں سے بہت زیادہ ہے۔ اس میں ایک مستقل کتاب کی شکل دے کر رکھا ہے، بلکہ ایک مستقل کتاب کی شکل دے کر لکھا ہے۔ احیاء العلوم میں ان کی عادت ہے کہ ایک خطبہ مستقل لکھتے ہیں، اس میں انہوں نے ایک عجیب جملہ لکھا ہے، جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، کہ زبان کا سائز
تو بہت چھوٹی ہے لیکن اس کی شرارتیں بہت بڑی ہیں. اس زبان کی بڑی اہمیت ہے. بخاری شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من یضمن لی ما بین لحیی و ما بین رجلی اضمن له الجنہ. جو آدمی مجھے اپنے دونوں اعضاء کی گارنٹی دے، ایک وہ جو دو دبروں کے درمیان ہے یعنی زبان، اور دوسرا وہ جو دونوں رانوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ، اگر ان دو اعضاء کو صحیح جگہ استعمال کرنے کی مجھے گارنٹی اور ضمانت دے تو میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے گارنٹی دے کہ زبان اور شرمگاہ کو غلط استعمال نہیں کرے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی گارنٹی دے رہے، اضمن له الجنہ، میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. زبان کو اچھا استعمال کرے، صحیح استعمال کرے، غلط استعمال نہ کرے. آدمی ایک کلمہ زبان سے نکالتا ہے سبحان اللہ کتنی دیر لگتی ہے. ایک بار سبحان اللہ پڑھو، سبحان اللہ پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ 1 سیکنڈ آپ گن لیجیے، اور 1 منٹ میں تو آپ 50-60 مرتبہ یہ کلمہ آرام سے کہہ لیں گے. لیکن یہ ایک سبحان اللہ اتنا زیادہ قیمتی ہے کہ ساری دنیا اور کائنات اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتے. ایک واقعہ لکھا کہ سلیمان علیہ نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک معجزہ عطا فرمایا تھا. ہوا کو ان کے تابع کر دیا تھا. وہ ہوا کو حکم دیتے، پورے دربار کے ساتھ ہوا آپ کو جہاں چاہتے تھے لے جاتے تھے. ہوا میں جو تخت تھا وہ تخت پر بیٹھ گئے، ہوا کو حکم دیا، ہوا نے تخت کو اڑایا اور اڑا کر جہاں چاہتے وہاں لے جاتا. عجیب و غریب. ایک مرتبہ ہوا یہ کہ اپنے تخت پر بیٹھے، ہوا کو حکم دیا کہ فلاں جگہ جانا ہے، ہوا تخت کو لے کر جا رہا تھا. اچھے کے منہ میں پانی آئے اس تخت کو دیکھ کر. وہ تخت جا رہا ہے آرام کے ساتھ، ہوا میں اڑ رہا ہے. اس کے اندر لوگ کیا ہے بیٹھے ہیں. ہم ہیلی کاپٹر میں بیٹھنے والے کے لیے تو دیکھتے ہیں تو ہمارے وہ پانی آتا ہے، وہ ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے اڑا، وہ گیا. اب ایک تخت بھی اڑ کر جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ نعمت عطا فرمائی تھی. آپ کی بادشاہت بھی ایسی تھی کہ صرف انسانوں پر نہیں بلکہ جنوں پر، چرند پرند، تمام جانوروں پر حضرت سلیمان نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بادشاہت عطا فرمائی تھی. اللہ نے نوازا تھا ان کو. ایک مرتبہ آپ اسی طرح اپنے پورے دربار کے ساتھ ہوا میں جا رہے تھے. ایک بندے مومن کی اس پر نظر پڑی تو اس منظر کو دیکھ کر اس بندے مومن کی رال ٹپکی. ایسا منظر جب آدمی دیکھتا ہے تو دل میں رشک پیدا ہوتا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا خوب دیا ہے، کاش ہمیں بھی یہ چیز مل جائے. تو اس بندے مومن کو ان کا یہ منظر دیکھ کر دل میں رشک آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام کو اس کے اس تصور اور خیال سے واقف کیا. حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ نیچے اتارو. اتارنے کے بعد اس بندے مومن کو حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ کسی بندے مومن کا ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا آل داؤد، اس سے خود حضرت سلیمان مراد ہے، خود سلیمان کی سلطنت سے بڑھ کر کے، یعنی پورے آل داؤد حضرت سلیمان سے فرماتے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام کی سلطنت سے کیا ہے بڑھ کر. اندازہ لگائیے، ہم کو اندازہ نہیں ہم یہ پڑھتے ہیں. اب اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ وقت کو ضائع نہ کیا جائے. جب وقت ملے کچھ نہ کچھ پڑھ لیا کریں، پڑھتے رہیں. امید ہے انشاءاللہ اس طرح پڑھتے رہنے کی وجہ سے ہمارے نامہ اعمال میں بہت اضافہ ہوگا. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ نبی علیہ السلام کو ایسی سلطنت عطا فرمائی تھی کہ ان سے پہلے نہ کسی کو دی گئی نہ اس کے بعد کسی کو دی جائے گی. اور یہ بات بھی یاد رکھیے، جب تک ہم زمین کے اوپر ہیں، جب تک ہماری زندگی ہے اور ہمارا جسم میں جان ہے تو یہ کلمات پڑھ سکتے ہیں. اور جب موت آ گئی اور زمین کے نیچے پہنچ گئے تو ایک سبحان اللہ کہنے کے محتاج ہو جائیں گے.
اس لیے کہ موت سے عمل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ کتابوں میں ایک قصہ لکھا ہے جو بڑی عبرت کا ہے۔ ایک بزرگ جا رہے تھے اور ان کو قبرستان سے گزرے تو کشف قبور ہوا۔ کشف قبور کا مطلب قبروں کی حالت معلوم ہوئی، قبروں کی حالت معلوم ہوئی۔ یا کیا نام تھا ان کا، پیرامن کے بھائی جی نہیں، جن کو کشف قبور تھا، ان کو کہتے تھے، میں بھول گیا ابھی ان کا انتقال ہو گیا، ان کو بھی بہت کشف قبور ہوتا تھا۔ قبر کے پاس کھڑے ہو جائے تو اندر کیا ہو رہا ہے اور صاحب قبر کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے وہ سب بتا دیں گے۔ ایک مرہ ایک مولانا صاحب تھے، ان کے والد صاحب کوئی چیز چھوڑ کر گئے، ملتی نہیں کوئی چیز تھی، ان کو پکڑا، میں نام بھول رہا ہوں، بہت مرتبہ آتے بھی تھے، یاد نہیں آ رہا بھی، تو ان کو لے کر گئے قبر کے پاس کھڑے ہوئے، فوراً اندر سے انہوں نے کہا صاحب قبر یہ کہتا ہے اور جاؤ تمہاری چیز فلاں جگہ ہے تم مل جائے گی۔ گئے وہاں سے دیکھا وہ چیز ان کو مل گئی۔ تو بہت سے ایسے اللہ والے ہوتے ہیں جن کو کشف قبور ہوتا ہے، قبر کے حالات انہیں معلوم ہوتے ہیں، قبر کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ساری باتیں انہیں بتلا دیتے کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ بیچی کی بات ہے کہانی صاحب کے خاص آدمی جو بہت مجھ سے شفقت، نام یاد نہیں آ رہا ہے، تو آپ ابھی نام لو تو آپ بھی ہوگی، مجھے یاد ہے۔ انہوں نے قبر والے سے پوچھا، ایک قبر کے پاس سے ان کا گزر ہوا اور وہاں ٹھہرے، ان کو محسوس ہوا کہ صاحب قبر کے اندر قرآن شریف کی تلاوت کر رہا ہے۔ تو انہوں نے قبر والے سے پوچھا کہ ہم نے تو سنا کہ آدمی کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو قبر میں پہنچ جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، اور ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ تم قبر کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہو۔ تو اس کے جواب میں صاحب قبر نے کہا، بات دراصل یہ ہے کہ جب میرا انتقال ہو گیا اور مجھے دفن کیا گیا، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے، تو آدمی کو دفن کر کے جو لوگ چلے جاتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 فرشتے آتے ہیں اور سوال کرتے، من ربک ما دینک ما تقول فی ھذا الرجل الذی کان فیکم، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھتے ہیں ان کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے، تم کیا کہتے ہو۔ جب اس نے اس کے جوابات دے دیے تو گویا امتحان میں کامیاب ہو گیا، اب اس کے لیے جنت کی طرف ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور اس میں جنت کی ہوائیں اور خوشبوئیں آتی رہتی ہیں۔ میں نے سب جوابات ٹھیک ٹھاک دے دیے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ کو بتلایا گیا تم کامیاب ہو گئے، لیکن چونکہ ایک برزخ کا دور ہے جو تمہیں یہیں گزارنا ہے جب تک کہ قیامت قائم رہو، اب یہاں تمہارے اس قیام کے دوران اپنے لیے اگر کوئی مشغلہ کوئی کام تجویز کرنا چاہو تو میری طرف سے اس کی اجازت ہے۔ تو میں نے سوچا کہ مجھے دنیا کے اندر قرآن پاک کی تلاوت سے بڑا شغف تھا اور میں بہت پڑھتا تھا اور ہمیشہ اسی کو پسند کرتا تھا، تو یہاں بھی اسی کا مشغلہ رکھوں، اس لیے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ یہاں پر بھی مجھے قرآن پاک پڑھنے کی اجازت دے دی جائے۔ چنانچہ مجھے قرآن پاک کے پڑھنے کی اجازت مل گئی۔ شغف کا مطلب ہے کہ بس ہر وقت قرآن زبان پر جاری، قرآن کے ساتھ اتنا تعلق۔ ابھی 2 دن پہلے ترکے سے جانا ہوا، وہاں پر ادیب صاحب مولانا حبیب الرحمن صاحب ندوی دامت برکاتہم نے کچھ بات بیان کی، ان باتوں میں ایک بات یہ بیان کی کہ ایک انسان ارذل عمر میں پہنچتا ہے، ارذل عمر یعنی بالکل بوڑھا، خوست بوڑھا۔ لوگ نہیں کہتے یہ بوڑھا کب مرے گا تو اچھا، کیونکہ جب بوڑھا ایک دم خوسر ہو جاتا ہے تو اس کی عقل ستی آ جاتی ہے، وہ بک بک کرتا رہتا ہے۔ لیکن جو اللہ کے بندے قرآن پاک کے ساتھ شغف رکھتے ہیں اور ہمیشہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہتے، اللہ ان کو ارذل عمر نہیں دیتا۔ ارذل عمر نہیں، برا تو ہوگا لیکن اس کی عقل ستیا نہیں جائے گی، بالکل چاق و چوبند رہے گا، حساس و بساس رہے گا،
اور اس کی زبان میں کبھی ایسی بات نہیں ہوگی کہ کوئی انسان یوں تمنا کرے کہ برا کب مرے. اس کو کہتے ہیں تو جس کو قرآن سے شغف ہوگا. اس لیے کہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جو انسان قرآن سے تعلق رکھتا ہوگا, قرآن ہمیشہ پڑھتا رہتا ہوگا, اللہ اسے ایسی بڑھاپے سے کیا کرے گا, اس کی حفاظت فرمائے گا. اس لیے قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط کر لو, خوب مضبوط. جب وقت ملے قرآن شریف, جب وقت ملے قرآن شریف, جب وقت ملے. کیا ہے, ایک تو فائدہ یہ ہوگا قرآن سے تعلق رکھنے میں, دنیا کا کیا ایسا بڑھاپا نہیں آئے گا جس سے عقل ستیا جائے. اور آخرت میں تو فائدہ یہ ہوگا کہ قرآن ہمارا کیا کرے گا, سفارش کرے گا. قرآن پاک ہماری سفارش کرے گا. اب صاحب قبر کہتا ہے کہ جب سے میں دفن ہوا ہوں اس وقت سے لے کر آج تک 70,000 قرآن ختم کر چکا ہوں. کتنے؟ 70,000. پھر آگے ایک بات کہی کہ لیکن آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ اپنا ایک سبحان اللہ مجھے دے دو, میں تمہیں 70,000 مرتبہ ختم کیا ہوا قرآن دیتا ہوں. تو لوگ کیا کہیں گے, بھائی کی یہ عقل صحیح ہے, اتنا بڑا سودا, ایک سبحان اللہ 70,000 قرآن دے دے. لیکن سنیے, اور بزرگ حیرت میں پڑ گئے. انہوں نے پوچھا کہ بات کیا ہے, تو جواب دیا کہ بات دراصل یہ کہ میں 70,000 مرتبہ قرآن پاک پڑھا ہوں, وہ سب یہاں برزخ کے اندر میرے ٹائم کے گزارنے کے لیے پڑھتا ہوں. اس کے اوپر مجھے کوئی ثواب نہیں ملتا. یہ ثواب تو اس وقت تک ہے جب تک ہم اس زمین کے اوپر چل رہے ہیں. وہاں تک جو اعمال کریں گے اسی کا ثواب ملے گا. یہ جو قبر میں نے اتنے قرآن پاک ختم کیے, اس پر میرے نامہ اعمال میں ایک بھی نیکی بڑھتی نہیں ہے. وہ تو وہی ہے جہاں میری موت کے وقت تمہارا اور تمہارا جو سبحان اللہ ہے اس پر تم کو نیکی ملی. اس لیے دنیا کی زندگی کی قیمت کو جان لے اور جتنا ہو سکے قرآن پاک پڑھ لے, اللہ کا ذکر کر لے, اپنے وقت کو ضائع نہ کرے. جب تک یہ زندگی یہ آدمی اعمال انجام دیتا ہے, ایک سبحان اللہ, ایک الحمدللہ, ایک لا الہ الا اللہ, اتنا قیمتی ہے کہ ساری کائنات اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتی. ایک الحمدللہ کا ثواب زمین و آسمان کے درمیان کی فضا بھر کر کے ملتا ہے. فضائل ذکر کی تعلیم میں سنتے رہے کہ ان کلمات کا کتنا بڑا ثواب ہے, لیکن ہمارا حال کیا ہے, سنتے ہیں اور ہمارے سروں پر سے گزر جاتا ہے. پڑھتے سنتے ہیں لیکن اپنے دل میں اس کا جو احساس اور قدر و قیمت ہونی چاہیے نہیں ہے. دیکھو ہمارا یہی رونا ہے. ایک ہم میں ایک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنتے فوراً اس پر کیا کرتے تھے, وہ لوگ عمل کرتے تھے اور ہمیشہ عمل کرتے رہتے تھے. اور ہم کتنا بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سنیں, لیکن ہمارے اندر جو عمل کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے وہ عمل کا جذبہ پیدا نہیں. ہم سنتے ضرور ہیں لیکن عمل ہمارے اندر نہیں آتا. بہرحال یہ زبان اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد کے لیے دی ہے, ذکر کے لیے دی ہے, قرآن پاک کی تلاوت کے لیے دی ہے. ان سب کے فضائل اور جو ثواب سنتے رہتے ہیں کہ قرآن کریم کے ایک حرف کی تلاوت پر ایک دو نہیں بلکہ پوری 10 نیکیاں ملتی ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف, بلکہ الف ایک حرف ہے, لام ایک حرف ہے, میم ایک حرف ہے. جتنا پڑھو گے اتنا ثواب ملے گا, چاہے سمجھ کر پڑھے یا بلا سمجھ کر پڑھے. بہت سے لوگ آج کی دنیا میں اعتراض کرنے والے کرتے ہیں کہ کیا قرآن پڑھتے ہو, کیا فائدہ, اگر سمجھ کر پڑھو تو کوئی فائدہ ہے, بغیر سمجھے کوئی فائدہ, اسے قرآن پڑھنے سے فائدہ کیا ہوگا. سنیے ان لوگوں کو جواب دیتے ہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خواب میں دیکھا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خواب میں دیکھا.
انہوں نے پوچھا باری تعالیٰ آپ کے قرب، آپ سے نزدیک ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ کس چیز کے ذریعے آپ کا قرب سب سے زیادہ حاصل کر سکتے ہیں؟ تو باری تعالیٰ نے جواب میں ارشاد فرمایا قرآن پاک کی تلاوت کے ذریعے۔ انہوں نے پوچھا کہ سمجھ کر یا بغیر سمجھے؟ تو جواب دیا کہ سمجھ کر ہو یا قرآن پاک بلا سمجھے ہو، جب تم پڑھتے رہو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اتنا بڑا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ کسی بھی طرح پڑھیں گے تو اللہ کے قرب کا ذریعہ ہوگا۔ قلب و دل کو گناہوں سے پاک و صاف کرنے اور سیقل کرنے میں قرآن پاک کی تلاوت کو بہت بڑا اجر ہے، ثواب ہے۔ زبان ایک بہت بڑی قیمتی عضو ہے، لیکن ضرورت ہے اس کو سمجھداری کے ساتھ استعمال کرنے کی تھی، اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ورنہ جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ یہ ہمارے لیے مصیبت بھی بن سکتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا یہ آدمی کو جہنم کی گہرائی میں ڈال سکتی ہے اور جنت کا اعلیٰ درجات پر بھی فائز کر سکتی ہے۔ اسی لیے ہمارے اکابر اپنی زبان کی حفاظت کا بڑا اہتمام کرتے تھے۔ حدیث پاک میں عشاء کے بعد بات چیت کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ حدیث شریف کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کے بعد ایک گپ شپ کو کیا فرما دیا ہے؟ منع۔ آج جو ہمارا مشغلہ ہے نا بعد العشاء ٹائم پاس کرنے کا سب سے اچھا ذریعہ کیا؟ بس ہلکا لگاؤ، بیٹھ جاؤ اور دنیا بھر کی اونھی سیدھی باتیں کرو اور اپنا وقت کیا کرو، ضائع کرو۔ بہت افسوس ہوتا ہے ہم نوجوانوں پر، کبھی اتنا بھی احساس نہیں ہے کہ یہ جو وقت ہمارا قیمتی ہے وہ ضائع ہو رہا ہے بغیر کسی نیکی کے حاصل کیے۔ کتنا بڑا نقصان ہے۔ ہم راتوں کو بیٹھ جاتے، پتہ بھی نہیں ہوتا 11 بجے 12 بجے 1 بج گیا، 1-2 بجے تک انسان باہر بیٹھا رہتا ہے، اسے احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ اتنا شاندار قیمتی وقت ہم ضائع کر رہے ہیں۔ آج بہت مشغول ہیں۔ حدیث پاک میں عشاء کے بعد بات چیت سے منع کیا گیا ہے، مگر یہ کہ آدمی کسی ضرورت کی وجہ سے، کوئی ضرورت آ گئی، اہم پیش آ گئی، تو مشورے کے لیے کسی کے پاس چلا گیا اور مشورے کے لیے بات چیت کرنا شروع کیا، یا اپنے گھر والوں کے ساتھ بیوی کی دلجوئی کے لیے گفتگو کرے۔ ان 2 قسم کی بات چیت کی تو اجازت ہے، اس کے علاوہ کوئی جائز گفتگو کی بھی اجازت نہیں ہے۔ کوئی چیز، بس صرف اپنی ضرورت یا اپنی بیوی سے بات کرنے کی ضرورت پیش آئے اس کی اجازت ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ گناہ والی گفتگو کا یہ مسئلہ نہیں ہے، تو وہ تو ہر وقت نہ جائے۔ آپ ذرا یہاں ایک بات اچانک یاد آئی کہ حضور نے فرمایا کہ ضرورت اپنی یا اپنی بیوی سے بات کر رہے تو کوئی گناہ نہیں، لیکن افسوس ہے جس سے بات کرنے کے اجازت دی اور جس سے بات کرنے میں ثواب اور جس سے بات کرنے کی شرعاً کھلی اجازت، اسے تو چھوڑ دیا ہے، اور جس کے ساتھ رہنے میں اور جس کے ساتھ مشغول ہونے میں شرعاً منع ہے، اس پہ لے کر بیٹھ جاتے فون، اور بیچاری بیوی انتظاری کرتی ہے کہ کب میرا شوہر فون رکھے اور مجھ سے بات کرے۔ بہت سارے واقعات موجود ہے کہ بیچاری عورت ترستی ہے، انتظار میں رہتی ہے کہ میرا شوہر فون رکھے اور مجھ سے کچھ گفتگو کرے، کچھ بات چیت کرے، تاکہ میں اپنی دل کی کچھ باتیں دن بھر کی اس کو سناؤں اور میرا بوجھ، میرا غم کیا کروں، ہلکا کروں۔ لیکن شوہر ہے کہ اپنے مزے میں، اپنے ٹائم پاس میں اور اس موبائل کے لطف میں اتنا مگن ہوتا ہے کہ اسے کوئی فرصت نہیں ملتی۔ کل قیامت کے دن پکڑ ہوگی ایسے لوگوں کی، کل قیامت کے دن پکڑ ہوگی اور اللہ پوچھے گا کہ تم نے کیا یہ کام کیا اور یہ سلوک کیا۔ بہت زبردست پکڑ ہوگی۔ یہ ہونا تو یہ چاہیے تھا۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ گھر میں گئے موبائل ختم، یہ بیچاری بیوی صبح سے لے کر شام تک بچوں میں رہتی ہے، گھر کے حالات کو دیکھتی ہے،
گھر کو بالکل صاف ستھرا رکھتی ہے، بچوں کی تربیت کرتی ہے، اور پورا دن اس میں اس کا نکل جاتا ہے، اور اب جب رات ہوتی ہے وہ اپنے شوہر کے انتظار میں بیٹھی ہے، اور یہ شوہر گھر میں داخل ہوتا ہے موبائل کے ساتھ اور موبائل کے کھیل میں مشغول ہو جاتا ہے۔ ذرا بتائیے اس بیچاری کے دل پر کیا اثر ہوگا؟ یہ عورت جو ہمارے گھر میں آتی ہے کوئی معمولی نہیں ہے، کتنی قربانیاں دے کر آتی ہے۔ ابھی بیچ میں ایک کلپ سنا تھا کاتب صلاح الدین صاحب دامت برکاتہم کی، کیا شاندار جملے استعمال کیے۔ یہ عورت جو گھر بار چھوڑ کر ہمارے گھر آتی ہے، کتنی قربانیاں دے کر، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آتی ہے، اپنی سہیلیوں کو چھوڑ کر آتی ہے، اپنے سارے جذبات کو قربان کر کے ہماری ہو جاتی ہے، اور پھر ہمیں کہ اسی کو بیچارے کو ایک طرف بٹھا دیتے ہیں اور ہم اپنے عیش اور مست میں رہتے ہیں۔ اس لیے یہ حقوق العباد ہے، اس کا خیال رکھے، کوئی کام ایسا نہ ہو جس سے ہماری بیویوں کو ہم سے تکلیف پہنچے، ناجائز اور حرام ہے۔ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، حضرت فرماتے ہیں آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، ہمارے زمانے کی ہماری تہذیب و تمدن کا گویا ایک حصہ یہ چیز بن گئی ہے کہ عشاء کے بعد سونا نہیں ہے۔ لوگوں کی راتیں لغویات میں، گناہوں میں، فضول مجلسوں میں گزر رہی ہیں، اور پھر جو سوتے ہیں تو فجر کی نماز تو کیا پڑھے، 11 بجے تک پڑھے سوتے رہتے۔ بہت سے لوگ ہیں جن کا طلوع اور جن کا سورج کب اگتا ہے 11 بجے، 11:30 بجے، 12 بجے۔ کیوں؟ راتوں کو دیر تک باہر بیٹھے بیٹھے جاگتے رہتے ہیں، اور پھر رات کو دیر گھر پہ آتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں۔ فجر کی نماز کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں، ہر جگہ ایسا ہے، اور خاص طور پر مسلمانوں کے علاقے میں تو چیز ملتی ہے۔ راتوں کو دیر تک بیٹھ کر کیا کرنا، گپے مارنا، باتیں کرنا، مجلس جمانا۔ اگر یہی جو وقت جو آپ نے رات کو باہر گزارا ہے، اگر اللہ کرے اگر آپ نے درود شریف میں، قرآن پاک کی تلاوت میں، ذکر میں لگایا ہوتا یا کتابوں کے مطالعے میں لگایا ہوتا تو کتنا فائدہ ہوتا۔ اور ہمارا اکابر تھے تو راتوں کو وصول کرتے تھے، راتوں کو دیر تک وہ لوگ دنیاوی باتوں میں مشغول نہیں ہوتے تھے، دیر تک پڑھنے میں مشغول رہتے تھے، دیر تک۔ میں بہت پہلے کی بات 1983 بہت پہلے جب حج میں گیا تھا، ہمارے ایک رشتہ دار کے ساتھ مولانا عاشق الہی بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی خدمت میں مہاجر مدنی تھے، مدینہ منورہ میں قیام تھا، ان کو ملنے کے لیے گیا۔ رات دیر، کیونکہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ تو لوگ رات تک دیر تک رہتے، دیر سے وہ بیٹھے، چاروں طرف کتابیں ہیں اور اپنی مسند پر بیٹھ کر کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ تو ہمارے رشتہ دار نے بتلایا کہ پوری رات کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، پوری رات کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ کتنی اچھی رات ہے، کتنی بہتر چیز ہے۔ اور آج ہمیں اپنے وقت کی کوئی قدر نہیں ہے، ہمیں اپنے وقت کی کوئی قیمت نہیں، بس چوراہے پر بیٹھتے ہیں، کیا مزہ آتی ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ یہ سب ختم کرنا چاہیے۔ اگر مسلمانوں کو، میں تو کہتا ہوں آج مسلمانوں کی ترقی کی رکاوٹ میں سب سے بڑی چیز یہی ہے، اپنے اوقات کو کیا کرنا، ضائع کرنا۔ جہالت اس لیے تو عام ہے، اگر یہی وقت کتابوں کے پڑھنے میں، دین کے سیکھنے میں، دین کی تعلیم حاصل کرنے میں، ذکر و اذکار میں لگاتے تو کہاں سے کہاں تک مسلمان نکل جاتے۔ اس نئی تہذیب نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سارے دین کا کباڑہ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ جو بڑی عمر کے لوگ ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ ایک زمانہ تھا کہیں پر بھی ہو، شہر ہو، دیہات میں ہو، فجر سے پہلے اٹھنے کا عام معمول تھا۔ آج بھی ہمارے بڑے بوڑھے جو ہیں وہ تہجد میں اٹھ جاتے ہیں، جو بڑے عمر کے وہ لوگ ہی آ جاتے ہیں۔ پہلے زمانے میں تہجد پڑھنا عام تھا، کیوں؟ رات کو سونا جلدی تھا نا، ہمارے بڑے بوڑھے رات کو مغرب بعد تو کھانا کھا لیتے، جتنے بھی بڑی عمر کے لوگ کیا کریں گے، مغرب بعد کھانا کھا لیں گے، یا عصر بعد کی مغرب سے پہلے کھانا کھا لیا اور عشاء کی نماز پڑھتے ہی سو جاتے، اور صبح اٹھتے ہی جلدی اٹھ جاتے اور تہجد پڑھتے۔
ایک اچھا معمول، یہ کیا ہے؟ ایک اچھا معمول کہ رات کو جلدی سو جائے، مغرب جلدی کھا لے، پھر جلدی سو جائے، تو انشاءاللہ جلدی سونے کی وجہ سے کیا کھلے گی؟ آنکھ جلدی کھلے گی، تو اللہ کے سامنے رات کو اٹھ کر کچھ گر گرانے کا، رونے کا موقع مل جائے گا۔ اب اس دور کو دیکھیے کیا حال ہو گیا ہے۔ اس بجلی کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ عشاء کے بعد جس دن ناجائز گفتگو اور بات چیت سے منع کیا ہے، اس کے ماننے والے مجلس میں جمع ہیں، اور 2-2 3-3 بجے تک بڑے بچے بھی سونے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے۔ ٹی وی دیکھی جا رہی ہے، موبائل کھیلا جا رہا ہے، مجلس بازیہ ہو رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں فجر کی نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اور اس کو کیا کہا جائے؟ عملی طور پر جو لوگ نماز کے پابند نظر آتے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے 4 ہی نماز فرض مانی۔ ایک بچہ تھا ہمارا مدرسے میں، دیر سے آتا تھا، معلوم ہے بھائی دیر سے کیوں آتا ہے صبح پڑھنے کے لیے؟ تو میرا بچہ آنکھ نہیں کھلتی۔ میں کہا آنکھ نہیں کھلتی، تمہارے ابا ابا کیا کرتے؟ پتا چلا کہ اس کے ابا رات کو سب کچھ نمٹا کر بیٹھ کے دوستوں میں 12 بجے گھر آتے، 11:30 ساڑھے 11 12 بجے، پھر ان کے گھر میں دسترخوان لگتا ہے، اور یہ بچوں کو بھی کہتے نہیں ہمارے سب ساتھ میں کھانے کا، میں جب بھی آؤں، تو بیچارے بچے بھی رات کو 12 بجے کھانا کھائیں، ابھی دیر سے سو جائے تو صبح کیا جلدی آئیں گے مدرسے میں، جلدی پڑھنے آئیں گے۔ یہ ہے، میں نے فون کیا تو اس کے باپ نے خود بتایا کہ میں گھر پہ اتنے بجے آتا ہوں، کہ ہم لوگ اتنے بجے کھانا کھاتے ہیں، تو میرا بچے کو سوتے 1 بج جاتا ہے۔ اب بچہ سوتے 1 بج جائے، اور پھر تو کیا صبح پڑھے گا، اور ابھی سے اس کی عادت پڑ جائے گی تو کیا فائدہ ہوگا؟ اس لیے حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پہلے تولو پھر بولو۔ کہ کیوں فرمایا؟ قرآن پاک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ آدمی جو بات اپنی زبان سے نکالتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ چوکس نگران ہے۔ جو بھی بات آدمی نکالتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو لکھ لیتا ہے۔ ہم اور آپ تو بھول جاتے ہیں کہ معلوم نہیں ہم اور آپ نے اپنی زبانوں سے کیا کیا نکالا ہے۔ کل کو جب نامہ اعمال کھولا جائے گا تب پتہ چلے گا۔ فون پہ بات چیت کرتے اور جب اندر آتا ہے کہ ریکارڈنگ ہو رہا ہے تو انسان کس طرح بولتا ہے؟ پھر سوچ کر بولے گا، تول کر بولے گا کہ کہیں ایسا جملہ نہ نکل جائے وہ محفوظ ہو جائے، بعد میں پریشانی ہو۔ تو جب معلوم ہوتا ہے کہ یہ سامنے والا میرا فون ٹیپ کر رہا ہے تو پھر اب بولنے میں دونوں کیا کرتے ہیں؟ احتیاط برتے۔ تو ہم اور آپ بھی ہماری زبان سے جو کچھ بھی بولتے ہیں فرشتہ اس کو کیا کر لیتا ہے؟ محفوظ کر لیتا ہے۔ ہمارا ہر کلمہ، ہمارا ہر لفظ فرشتے کیا کر لیتے ہیں؟ محفوظ۔ اس لیے سوچ کر تول کر بولا کرو۔ پہلے اس کے بارے میں اچھی طرح سوچ لو کہ مجھے کیا بولنا ہے، اور پھر اس کے بعد بولو۔ اگر وہ ہمارے حق میں مفید ہے تب تو اس کو ہماری زبان سے اس کو ادا کرو، ورنہ اپنی زبان کے اوپر کنٹرول کر لو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، انسان کے اسلام کی خوبی ہے کہ بے ضرورت چیزوں کو، باتوں کو چھوڑ دے، جو ضرورت کی نہیں ہے، نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ، ایسی باتوں کو چھوڑ دے جس میں نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری ہے۔ امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث سجستانی رحمۃ اللہ علیہ جو حدیث شریف کے بہت بڑے امام ہیں، ہمارے یہاں حدیث کی جو مشہور کتابیں جن کو سیاہ ستہ کہا جاتا ہے ان میں سے ایک سنن ابو داؤد بھی ہے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 لاکھ حدیثیں حاصل کی، اور ان میں سے انتخاب کر کے 1800 روایتیں میں نے اپنی اس کتاب کے اندر جمع کی۔ اس کے بعد فرماتے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا خلاصہ 4 حدیث ہے، اور ان 4 میں ایک یہ ہے من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی، کہ آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ بے ضرورت چیزوں کو اور باتوں کو چھوڑ دے۔
آج کل ہمارا حال تو یہ ہو گیا ہے کہ لوگ فرصت میں بیٹھے ہیں اور بیٹھ کر کے ٹائم پاس کر رہے ہیں، اور ہر ایک کی زبان پر بس یہی جملہ ہے کہ وقت نہیں گزر رہا ہے۔ اخبار لاؤ، موبائل لاؤ، دوستوں کے سامنے بیٹھ کر ادھر ادھر کی گپ شپ کرو، گویا ہمیں اپنا وقت گزارنے کے لیے فکر ہے کہ کیسے گزارے۔ یہ ایک عام مزاج بن چکا ہے، ہر گاؤں میں جا کر دیکھو، چوراہوں اور بیٹھکوں پر بچے، جوان، برے، سبھی طبقے کے لوگ بیٹھے ہوں گے، گپ شپ کرتے ہوں گے، ادھر ادھر کی باتیں ہانکتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، کہتے عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ کہ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان شرائع الاسلام قد کثرت علی فاخبرنی بشیء اتشبث به۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کے احکام بہت ہیں، یعنی نفل کام بھی بہت سارے، آپ مجھے کوئی ایسی بات بتلائیے کہ جس کو میں مضبوطی سے پکڑ لوں۔ تو اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تمہاری زبان ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے تر و تازہ رہنی چاہیے، اسی کو لازم پکڑ لو۔ فضول باتوں میں اپنی زبان کو ملوث مت کرو۔ کھیتی باڑی کا کام کرتے ہوئے بھی آپ تسبیح پڑھ سکتے ہیں، دکانداری کے ساتھ بھی زبان کو ذکر اللہ میں مشغول رکھ سکتے ہیں۔ ہماری زبان پر بس ذکر اللہ جاری ہو جائے، کوئی دوسری چیز اس پر آنے نہ پائے۔ کسی غلط بول کا ہماری زبان سے نکلنا بہت خطرے کی بات ہے۔ ایک مرتبہ ایک عورت ایک اللہ والے کے یہاں گئی، جا کر اپنے شوہر کی شکایت کی کہ میرے شوہر کے ساتھ بہت لڑائی رہتی ہے، آپس میں ہمارا بہت زیادہ جھگڑا رہتا ہے، میں کیا کروں؟ تو اللہ والے نے بڑا عجیب نسخہ بیان فرمایا۔ گھروں میں بھی جھگڑے کسی کی وجہ سے ہوتے، ایک عورت شوہر کے سامنے کچھ بولی تو شوہر نے اس کی پٹائی کر دی، پھر بہت جھگڑے ہونے لگے، تو عورت کسی بزرگ کے پاس گئی اور کہنے لگی کوئی تعویذ دے دیجئے کہ شوہر کو قابو میں کر لوں۔ کیا کر لوں؟ شوہر کو قابو میں کر لوں۔ ان کو معلوم ہوا کہ یہ بولتی بہت ہے، تو انہوں نے ایک کنکر دیا اور کچھ پڑھنے کو دیا کہ یہ پڑھو اور منہ میں یہ کنکر رکھ لو، تمہارا شوہر تابع ہو جائے گا۔ جب تمہاری لڑائی ہو اور تمہارا شوہر بولنے لگے تو کنکر کیا کر لو، یہ پڑھا ہوا کنکر منہ میں رکھ لو۔ جب سے وہ کنکر منہ میں رکھنا شروع کر دیا تو لڑائی کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ لڑائی کیا ہو گئی؟ بڑی خوش ہوئی کہ اللہ والے نے مجھے بڑا اچھا تعویذ دیا۔ اس کو معلوم نہیں کہ منہ میں کنکر رکھے گی تو بول سکے گی؟ کہاں بول سکے گی؟ اگر وہ خود بولنا بند کر، اس لیے کہا جاتا ہے شوہر بیوی کے درمیان جب کوئی لڑائی اور بول چال ہو جائے تو دو میں سے ایک کو کیا ہو جانا چاہیے؟ خاموش۔ اگر دو میں سے ایک خاموش ہو گئے تو انشاءاللہ لڑائی جلدی ختم ہو جائے گی، اور اگر دونوں طرف سے بولنا رہے گا تو پھر شیطان کو مزہ آ جائے گا، پھر شیطان اس لڑائی کو بہت زیادہ کرے گا، طلاق تک پہنچا دے گا۔ لیکن ایک خاموش ہو گئے، چاہے تو شوہر خاموش ہو جائے، وہ خاموش ہونے میں کوئی ہم چھوٹے تھوڑی ہو جائیں گے، ہماری ہار تھوڑی ہے، بلکہ ہم جیت جائیں گے، ہم شیطان کو ختم کریں گے اور ہماری چوپ رہنے سے لڑائی ختم ہو جائے گی۔ اب دیکھیں دوسری بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، تمہارا گھر تم کو سموئے رکھے، یعنی آدمی کو بلا ضرورت اپنے گھر سے نہیں نکلنا چاہیے۔ آج کل تو آدمی کیا بات ہے، عورت گھومتی پھرتی رہتی ہے، کچھ مرد بولتے نہیں ہیں۔ حدیث شریف میں تو ہے کہ مرد ہو یا عورت بغیر کسی ضرورت کے اپنے گھر سے نہ نکلے۔ آج فتنے کتنے ہیں، باہر نکلیں گے جگہ جگہ پر فتنوں کی بارش ہو رہی ہے، کہیں نہ کہیں چھینٹیں اڑی جائیں گے۔ سب سے بڑا فتنہ آج کی دنیا کا بد نظری۔ پھر آج کا ماحول، گھر سے باہر نکلے تو راستوں میں گناہوں کو دعوت دینے والی چیزوں کی بھرمار نظر آتی ہے، کچھ نہیں تو آدمی کی نگاہ تو ادھر ادھر بھٹکتی رہتی ہے، بدنگاہی ہو جاتی ہے، اور اگر یہ بدنگاہی بلا قصد ہو تو پہلی مرتبہ تو معاف ہے، لیکن دوسری مرتبہ معاف نہیں۔ میرے کو ذہن میں ایک بات آئی کہ بھئی کسی کی نظر نامحرم پر پڑی تو یہ کتابوں میں لکھا ہے اور حدیث شریف میں بھی کہ پہلی نظر کیا ہے؟ معاف۔ جیسے نظر پڑے نظر کو کیا کر لو؟ ہٹا لو۔
ایسا نہیں کہ خوب ایک نظر میں دیکھ لو پھر ہٹاؤ، فائدہ کیا بھائی؟ ایک نظر دیکھنا جائز ہے نا، اب ایک نظر پیٹ بھر کے دیکھ لو، نہیں، نظر کا ہٹانا کی مثال دیکھو، سمجھو ایک انسان سوئچ ہے اور سوئچ کے اندر کرنٹ آتا ہو اور آپ کو معلوم نہ ہو، اور آپ اس سوئچ کے اوپر انگلی لگاؤ چالو کرنے کے لیے اور اندر سے کرنٹ آوے تو آپ کی انگلی کس طرح ہٹے گی؟ برابر رکھ کے آئے گی، پھر ہٹاؤ گے کہ نہیں یار دیکھو کرنٹ کیسا آتا ہے؟ یہ بھی کرنٹ ہے انسان کی ایمان کو ختم کرنے کا، بدنگاہی ایک کرنٹ ہے انسان کے اندر کی روحانیت کو ختم کرنے کا۔ اگر آپ کی نگاہ پڑی، اس طرح نگاہ ہٹنی چاہیے جس طرح آپ کی انگلی اس کرنٹ والی سوئچ پر پڑی، اور جس طرح انگلی ہٹتی ہے اس طرح اپنی نگاہ کو کیا کرو، اس عورت کی طرف پڑتے ہی ہٹا لو، تو صحیح بات ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ لا یا علی لا تتبع النظر نظرۃ فانما لك الاولى وليست لك الثانیہ، ایک نگاہ کے بعد دوسری نگاہ مت ڈالیو، پہلی تو معاف ہے دوسری معاف نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے بہت پہلے ہمارے ایک ساتھی نے حضرت مفتی صاحب دعوت برکاتہم سے سوال کیا کہ حضرت آج کل تو بڑا مشکل ہوتا ہے مسئلہ، ہم لوگ جب گاڑیاں چلاتے اسکوٹر پر جاتے ہوتے سگنل پر کھڑے ہو گئے اور آگے کوئی عورت آ گئی، اب کتنے مطلب کیسے بچائے ہم اپنی نگاہ کو، بڑا دشوار ہوتا ہے۔ حضرت مفتی صاحب نے تو اس کا جواب اس وقت کسی اور طریقے سے اس کے سوال کو ٹال دیا، لیکن میں فیض ابرار پڑھ رہا تھا، فیض ابرار کے اندر حضرت مولانا ابرار صاحب دھلیوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب انسان جاتا ہو کہیں اور بار بار آگے سواری کے اندر عورت آ جاتی ہو تو اس وقت تو اور ثواب ملے گا، ایک بار دیکھا پھر ہٹا لیا، پھر دیکھا، پہلی مرتبہ ہٹانا آسان ہے، مگر ایک مرتبہ آپ کی نگاہ اس پر پڑ گئی ہے اور جب دوسری مرتبہ پڑے گی تو پھر تو ہٹانا اس سے کیا ہوگا، تو جتنی مرتبہ وہ ہٹائے گا اتنا ہی ثواب میں اس کو کیا ہوگی، بڑھوتری ہوگی۔ ہمارے اکابر کا عمل تو یہ ہوتا تھا کہ پہلی نگاہ بھی پڑھنے نہ پائے، اپنے آپ کو اس سے بھی بچانے کا اہتمام کرتے تھے۔ ہمارے حضرت مفتی محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو جب باہر کرفیو لگا ہوا ہو، فساد چل رہا ہو، ادھر ادھر سے گولیاں چل رہی ہو، ایسی حالت میں اگر آدمی باہر نکلے گا تو کیا ہوگا، پتہ نہیں کدھر سے گولی آ کر اس کا معاملہ ختم کر دے، اس لیے اس وقت آدمی بلا ضرورت شدیدہ کے نکلتا ہی نہیں۔ تو اسی طرح گھر سے باہر گناہوں کے کانٹے بچھے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی و معصیت میں مبتلا کرنے والی چیزوں کی بہتات ہے، چاروں طرف ہلاکت کی گولیاں چل رہی ہے، پتہ نہیں آنکھ غلط جگہ پڑ گئی، کان میں کوئی غلط بات پڑ گئی، کسی کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آیا اور غلط بات بول دی، مطلب یہ کہ گھر سے باہر نکل کر آدمی کسی نہ کسی گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آدمی اگر اپنی حفاظت چاہتا ہے تو اس کے گھر میں ہی رہنا چاہیے، اس لیے آدمی کو بلا ضرورت شدیدہ گھر سے باہر نکلنا نہیں چاہیے۔ حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں میں کہا کرتا ہوں کہ آج کل تو گھر بھی ایک مصیبت بن گیا ہے، گھر میں ٹی وی موبائل، اس میں گناہوں کی بھرمار ہے، اس موبائل کو نکالا جائے اور موبائل کے غلط استعمال سے بچا جائے، یہ گھر کی محفوظ جگہ کہلائے گی، ورنہ گھر کا ماحول باہر سے بدتر ہو جائے گا۔ گھر کی تنہائی میں بیٹھے اور موبائل لے کے بیٹھے کیا فائدہ ہوگا۔ اور تیسری چیز ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، وَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں پر روئے۔ انسان سے گناہ دانستہ نادانستہ جان کر بھول کر صادر ہوتے، کون ایسا آدمی ہے جس سے گناہوں کا صدور نہ ہو، مگر ایک یاد رکھے گناہ ہو جائے تو گناہوں پر باقی نہ رہے، گناہ اگر ہو گیا تو فوراً توبہ کر لو، فوراً کیا کر لو، ان الحسنات تذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو کیا کر دیتی ہے، ختم، بلکہ ختم نہیں کرتی، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئات حسنات، گناہ کے بعد اگر انسان سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس گناہ کو نیکی میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ کیسا میرا اللہ۔
اپنے گناہوں پر رونا بڑی اچھی اور مبارک خصلت ہے، عادت ہے۔ سب سے زیادہ اللہ رب العزت کے یہاں اگر کسی کی قیمت ہو تو انسان کا اپنی گناہوں کے پر ندامت کے ساتھ آنسو کا بہانا، یا آنسو جو نکلتے ہیں اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے، گناہوں کی ندامت میں، یہ اللہ کے یہاں اس کا بڑی قیمت ہے۔ استغفار اور توبہ ہماری زبانوں پر جاری رہے، اس کا کثرت سے اہتمام کرنا چاہیے، اپنے گناہوں پر آنسو بہاتے رہنا چاہیے۔ ندامت کا ایک آنسو بڑے سے بڑے گناہ کی سیاہی کو دھونے کے لیے کافی ہے۔ گناہ کا دھبا تو ایسا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی کیمیکل اس کو دور نہیں کر سکتا۔ اس کو دور کرنے والا ایک ہی کیمیکل ہے جو ہماری آنکھوں سے نکلتا ہے، وہ گناہوں کے دھبے کو دھو دیتا ہے۔ حدیث شریف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من لزم الاستغفار جعل اللہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب۔ جو آدمی استغفار کو لازم پکڑ لے، کثرت سے پڑھے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے چھٹکارے کی رائے بنائیں گے، اور اس کو ہر غم سے نجات دیں گے، اور ایسی جگہ سے اس کو رزق پہنچائیں گے کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اس دور میں تو دشمن نے زندگیوں کو تنگ بنا رکھا ہے۔ کون ہے جو ٹینشن میں نہ ہو؟ سب ٹینشن کے اندر میں، کوئی ٹینشن فری نہیں ہے، لیکن آپ ٹینشن فری ہونا چاہتے ہو تو استغفار کی کثرت کرو، اور اگر استغفار کی کثرت کرو گے تو اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا۔ اسی لیے استغفار کا اہتمام کریں اور اپنے دل کو اس کے ذریعے دھوتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ 24 گھنٹے کھلا رکھا ہے۔ پھر عجیب و غریب معاملہ ہے کہ بندہ جب توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ تو معاف کر ہی دیتے ہیں، اس کے نامہ اعمال سے بھی گناہ مٹا دیتے ہیں، اس کے آگاہ سے بلا دیتے ہیں، جس جگہ پر گناہ کیا تھا اس جگہ سے بھی مٹا دیا جاتا ہے۔ ان سارے گناہوں سے، ان سارے گواہوں سے بھی جو قیامت کے دن گناہ کی گواہی دیں گے، اللہ ان کو بھلا دے گا۔ حاکم الاسلام قاری محمد طیسہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کا دستور تو یہ ہے کہ دنیا کی کوئی حکومت کسی گنہگار کے گناہ کو معاف کرتی ہے تو اس کے فائل تو محفوظ رکھتی ہے، ہمارا فائل تو محفوظ رہے گا، تاکہ کبھی موقع آئے تو بتائے کہ تمہارے کارنامے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی معافی ایسی ملتی ہے کہ اس کی فائل کو بھی ختم کر دیا جائے۔ اللہ کو تو کسی کی پرواہ نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس حدیث شریف پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم علماء کرام اور عزیز ساتھیوں، گزشتہ 2 مجلس سے ایک بات میں دیکھ رہا ہوں، کچھ 2-3 لڑکے ہیں جوان، رات کو 2:30 بجے 2 بجے باتیں کرتے ہیں فون پر، آدھا پڑا کرنا۔ اول تو رات کو اتنی دیر سے بات کرنا اور مسجد میں بیٹھ کر، اور اتنے سارے لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے سب کو تکلیف ہوتی ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اگر آپ کا ایمرجنسی کال آیا ہے کسی کا تو بات چلے جائیے مسجد کی، لیکن ایسے وقت میں اتنی دیر تک باتیں کرنا یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ ابھی مفتی صاحب نے فرمایا کہ وقت کی قدر کریں، کہ آپ لوگ آئے نہیں ہیں، بلائے گئے ہیں، یہاں اللہ کی طرف سے توفیق ملی ہے، جب آپ آئے ہیں اس کی قدر کرو۔ دوسری بات یہ کہ بہت سارے ساتھیوں کے موبائل کے اندر صبح کے الارم کا وقت، وہ الارم رکھا ہوا ہوتا ہے اٹھنے کا، تو یہاں ذکر کی مجلس ہوتی ہے صبح میں یا دعا ہوتی ہے، تو اس وقت پھر وہ آپ کا موبائل کا ٹون بجتا ہے اور پھر آپ اس کو بند بھی نہیں کرتے۔ تو میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ آپ ابھی سے اس کو آف کر دیں آج کے دن کے لیے۔ صبح میں انشاءاللہ 4:05 کو اٹھائیں گے، 4:50 پر ذکر کی مجلس شروع ہوگی اور 5:20 پر دعا ہوگی انشاءاللہ۔ ابھی آپ کے لیے دودھ کا انتظام کیا ہے، دودھ پی کر جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رات موقع عطا فرمایا یہاں آنے کا، بڑی قیمتی رات ہے، معلوم نہیں اللہ کے سے کیا دعا مانگ لے، اللہ ہمیں قبول کر لے اور اللہ تعالیٰ روزانہ پھر توفیق دے۔ اس لیے جو حضرات آئندہ کل کام کاج میں نہیں ہے، اسے کام پر جانا نہیں ہے، اس کے لیے بڑا قیمتی موقع ہے کہ آج کی رات کچھ زیادہ عبادت کر لے، دیر تک پڑھے، دیر تک اللہ کا ذکر کرے، قرآن پاک کی تلاوت کرے اور پھر صبح جلدی اٹھ جائے، تاکہ کل آرام کرنا ہی ہے۔ اور جو حضرات کل کام پر جانے والے ہیں
وہ تو اپنے معمول کے مطابق سو جائیں گے، امید ہے انشاءاللہ اللہ اس کو بھی وہی ثواب دے گا، اس لیے کہ نیت تو اس کی بھی ہے، لیکن اس رات کو غنیمت جان کر اس کو وصول کرنے کی توفیق کریں، کوشش کریں پوری، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرما دے، ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما دے، یا الہ العالمین تمام اساتذہ کرام اور ہمارے شاگردوں کی مغفرت فرما دے، تمام ملنے جلنے والے، محبت کرنے والے، تعلق رکھنے والے، تعاون کرنے والے تمام مومنین محسنین، اے اللہ ان کی مغفرت فرما دے، یا الہ العالمین، یا اللہ یا اللہ یا اللہ تو راضی ہو جا، اے اللہ اپنے رضا والے اعمال کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اپنے اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت نصیب فرما، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جو آج حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت پڑھی گئی، اے اللہ اس میں 3 چیزیں بتائی گئی کہ جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا من نجات یا رسول اللہ، تو فرمایا آپ نے املک علیک لسانک ولیسعک بیتک واللہ وابکی علی خطیئتک، اے اللہ ہمیں ان تینوں چیزوں پر عمل کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے زبانوں کو کنٹرول میں رکھنے کی توفیق دے دے، قابو میں رکھنے کی توفیق دے دے، اے اللہ زبان سے کوئی کلمہ ایسا نہ نکلے جو تیری ناراضگی کا سبب بنے، اس سے ہماری حفاظت فرما، یا الہ العالمین تو ہمیں اپنے گھروں میں رہنے والا بنا دے، باہر ادھر ادھر گھومنے سے ہماری حفاظت فرما، فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمیں گناہوں پر معافی مانگنے والا بنا دے، اللہ ہمیں گناہوں پر معافی مانگنے والا بنا دے، یا الہ العالمین اپنا نیک اور صالح اور متقی بندہ بنا دے، اللہ اپنے صدیقین شہداء صالحین متقین مقربین بندوں میں ہمارا شمار فرما دے، یا اللہ ہم سب کو صحت قوت عافیت دوام عافیت تمام عافیت شکر عافیت معافات دائمہ نصیب فرما، یا اللہ ہمیں قرآن پاک کے ساتھ شغف عطا فرما، اے اللہ ہمیں قرآن پاک کے ساتھ شغف عطا فرما، ہر وقت قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تیرا ذکر ہمیشہ کرنے والا بنا دے، حدیث شریف میں ہے کہ مومن تو ہو جو اس کا اس کی زبان ہمیشہ تیری یاد سے تر ہو، اے اللہ ہمیں بھی ایسی زبان عطا فرما دے جو ہر وقت تیری یاد کے اندر تر رہنے والی ہو، یا الہ العالمین زبان کے گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ دنیا کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ تمہاری اولادوں کو عقائد حقہ علوم نافعہ اعمال صالحہ اخلاق فاضلہ کی دولت سے مالا مال فرما، اے اللہ تمہاری اولادوں کو برے اخلاق برے طوار برے کردار بری عادتیں بری صحبتیں برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ہماری اولادوں کی پوری حفاظت فرما، مولا کریم یا اللہ ہمیں اپنے اوقات کو ضائع ہونے سے حفاظت فرما، اے اللہ تو اے اللہ تو ہمیں ضائع ہونے سے حفاظت فرما، ہماری اولاد کو ضائع ہونے سے حفاظت فرما، ہمارے اعمال کو ضائع ہونے سے حفاظت فرما، ہمارے اوقات کو ضائع ہونے سے حفاظت فرما، اے اللہ زندگی کے لمحات بڑے قیمتی ہے، اے اللہ ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، مولا کریم کوئی وقت کوئی سیکنڈ کوئی منٹ اللہ تیری یاد سے غفلت میں گزرے اس سے اللہ تو ہماری حفاظت فرما، مولا کریم تو راضی ہو جا اے اللہ سب گزاری والا عمل اے اللہ تو ہمیں اپنی بارگاہ میں قبول
قبول فرما لے، اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، کل قیامت بھی اس کو نجات کا ذریعہ بنا اے اللہ، اور اپنی رضا کا ذریعہ بنا دے، اپنی رضا کا ذریعہ بنا دے اے اللہ۔ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما اے اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر و بھلائی چاہیے ساری خیر و بھلائی ہمیں عطا فرما یا اللہ۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنے بھی شرور و فتن سے پناہ چاہیے سارے شرور و فتن سے پناہ عطا فرما۔ ہماری دعا کو مدد اپنے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا